بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عالم انسانیت کی صبح سعادت، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ماہ ربیع الاول وہ عظیم ماہ ہے جس میں امام الانبیاء، حبیب کبریا، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باعث سعادت ہوئی۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود سے پوری دنیا میں نور حق پھیلا اور کفر و باطل کی تاریکیاں چھٹ گئیں۔ یہی وہ دور تھا جب جہالت عام تھی، عدل و انصاف ناپید تھا، انس، پیار اور محبت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ عرش و فرش پر خوشیوں کا اظہار۔ حضرت عمرو بن قطیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا جو بہت بڑے عالم تھے۔ فرماتے ہیں حضرت آمنہ کے ہاں ولادت باعث سعادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو۔ اس روز سورج کو عظیم نور پہنایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی عورتوں کے لیے یہ مقدر کر دیا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے لڑکے جنیں۔ اللہ تعالیٰ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا سال خوشی کا اظہار فرمایا۔ علامہ نور الدین علی بن ابراہیم بن احمد حلبی شافی لکھتے ہیں جس سال نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ودیت ہوا، وہ فتح و نصرت، تر و تازگی اور خوشحالی کا سال کہلایا۔ اہل قریش اس سے قبل معاشی بدحالی، اسرت اور قحط سالی میں مبتلا تھی۔ ولادت کی برکت سے اس سال اللہ تعالیٰ نے بے آب و گیاں زمین کو شادابی اور ہریالی عطا فرمائی اور سوکھے درختوں اور مردہ شاخوں کو ہرا بھرا کر کے انہیں پھلوں سے لاد دیا۔ اہل قریش اس طرح ہر طرف سے کثیر خیر آنے پر خوشحال ہو گئے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منانے کا حکم خداوند تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کا ایک مقبول عام طریقہ خوشی و مسرت کا اعلانیہ اظہار ہے۔ میلاد مصطفیٰ سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کے لیے خود رب کریم نے خوشیاں منانے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی سورہ یونس اس کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو بعث محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے، بس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔ یہ خوشی منانا اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا روئے خطاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ اپنے صحابہ اکرام کے ذریعے پوری امت کو بتا دیجئے کہ ان پر اللہ کی جو رحمت نازل ہوئی ہے وہ ان سے اس امر کی متقاضی ہے کہ اس پر جس قدر ممکن ہو سکے خوشی اور مسرت کا اظہار کریں۔ جس دن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی صورت میں عظیم ترین نعمت انہیں عطا کی گئی، اسے شایان شان طریقے سے منائیں۔ اس آیت میں حصول نعمت کی یہ خوشی امت کی اجتماعی خوشی ہے جسے اجتماعی طور پر جشن کی صورت میں ہی منایا جا سکتا ہے۔ چونکہ حکم ہو گیا ہے کہ خوشی مناؤ اور اجتماعی طور پر خوشی عید کے طور پر منائی جاتی ہے یا جشن کے طور پر، لہٰذا آیت کریمہ کا مفہوم واضح ہے کہ مسلمان یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عید میلاد النبی کے طور پر منائیں۔ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں جھنڈے نصیب ہوئے۔ ولادت و میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم انسانیت پر خداوند کریم کا احسان عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوم میلاد کے موقع پر 1400 سال پہلے بھی جھنڈے نصیب فرمائے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی میلاد کی محفل سجائی؟
یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی قیام میلاد کی محفل سجائی، چنانچہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ میں آئے اور دریافت فرمایا، تم کس وجہ سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ سے دعا اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے اپنا دین ہم کو بتلایا اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ کی قسم تم اس وجہ سے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کی قسم ہم اسی واسطے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل امین میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ اللہ تم لوگوں سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ اہل مدینہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد پر بے انتہا خوشی منائی۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مدینہ منورہ میں ہمارے پاس جو آئے وہ حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ دونوں حضرات لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے۔ پھر حضرت بلال، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئے۔ ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 20 اصحاب کو ساتھ لائے تھے، اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد کی خوشی میں حبشی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقص کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری ہوئی تو حبشی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اپنے نیزے لے کر کھیلے۔ سنن ابی داؤد باب الادب حدیث نمبر 1492۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد کی خوشی میں حبشی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گیت گایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ حبشی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رقص کرتے ہوئے یہ گیت گا رہے تھے، محمد عبد صالحہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک آدمی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں نے بتایا، یہ کہہ رہے ہیں محمد عبد صالحہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک آدمی ہیں۔ میلاد منانے کا اجر ضرور ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانا اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ ابو لہب جیسے کافر و مشرک کو بھی مرنے کے بعد اس کا اجر ملا۔ چنانچہ اس سلسلہ میں صحیح بخاری کی روایت ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ صوبیہ پہلے ابو لہب کی لونڈی تھی۔ جب ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے گھر والوں میں سے کسی یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے برے حال میں دیکھا۔ اس نے یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لہب سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا گزری؟ ابو لہب نے جواب دیا کہ تم سے جدا ہوتے ہی سخت عذاب میں پھنس گیا ہوں، سوائے اس کے کہ صوبیہ کو آزاد کرنے کے باعث مجھے اس میں سے پانی پلا دیا جاتا ہے، یعنی 2 انگلیوں کے اشارے سے میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا۔ اسی روز یعنی پیر کے دن مجھے انہی 2 انگلیوں سے پانی پلا دیا جاتا ہے، جس سے میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ جو شخص کفر و شرک کی حالت میں مرے تو اسے مرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ سے کسی بھی اچھے کام کا اجر و ثواب نہیں دیا جاتا، مگر صرف ایک عمل ایسا ہے جو اگر کافر و مشرک بھی کرے تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب ملتا ہے، اور وہ عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اپنا بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی، نبی سمجھ کر نہیں، مگر پھر بھی اسے اجر ملا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے حبیب پر
لاکھوں کروڑوں بار درود پاک پڑھنے اور ان کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔